اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے نا، پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ حالات کی گھٹن سے تو لاچار ہے اگر، صلی اللہ کے ورد سے سانسیں بحال کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت۔ ہر انسان کے لیے ظرف اور محبت کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے میں بڑی محبت گھٹن بن جاتی ہے اور بڑے پیمانے میں چھوٹی محبت تشنگی۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر کو، اور بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ جو دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، جو رب پر چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ تھام لیتا ہے اور گرنے نہیں دیتا۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرے کریم، میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا سینہ کھل جائے اور گناہ بخش دیے جائیں اور بلائیں دور کر دی جائیں اور غم چلے جائیں، تو اسے چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرے۔ کبھی نوٹ کیا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ وہ لفظ درست ادا نہ کیا جائے۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، اگر تقدیر انسان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس تقدیر کا انتخاب کرے گا جو خدا نے اس کے لیے منتخب کی ہے۔ جب زندگی خود عارضی ہے تو پھر ہم کون سے حق کے تحت اس میں موجود چیزوں میں ہمیشگی تلاش کرتے ہیں؟ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل نادان، جب ہر شے نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی؟ انسان کو اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ لوگوں کی منفی باتیں اسے توڑ نہ سکیں۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، ضرورتیں، کمزوریاں، مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتے، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ زندگی ولادت کے ساتھ نہیں بلکہ ذہنی بلوغت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور زندگی موت کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے بجھنے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ بس ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔
آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سب سے خوبصورت جذبات وہ ہوتے ہیں جن کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ زندگی بہت انمول اللہ کا عطا کیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، شکر کریں اور اسے نیک کاموں میں صرف کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ آپ کو لوگوں سے اس وقت بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ اپنے ماضی پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ اس سے عبرت لیں، باقی ماندہ زندگی میں ویسی غلطیاں نہ دہرائیں۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔